أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دشمنوں کی شرارتوں اور فتنوں سے تنگ آئے ہوئے ان کے لیے ایک خاص عمل ہے، اور ظالم ان پر ظلم کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں۔ ظلم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، خواہ دشمن جادو کے ذریعے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے یا کسی اور طریقے سے آپ کو نقصان کرتا ہے اور آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کو میں ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دشمن کی ہر طرح کی مصیبت کا خوف ہو اور پریشانی ہو، آپ کو دشمن کی ہر سازش اور ہر فتنے سے یہ محفوظ بنائے گی۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 سلامن قولا من رب الرحیم، سلامن قولا من رب الرحیم، آپ نے اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ 7 دن تک آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ دشمن کے ہر فتنے سے، اس کے ہر شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ بنا دیں گے۔ اور آپ کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اسلام ہرگز نہیں کہتا کہ آپ جو رشتہ دار ہیں، اکثر رشتہ داروں میں آپ کو کوئی دشمنی نظر آ رہی ہے یا اپنے کسی دوستوں میں، تو آپ ان سے ہرگز تعلق مت توڑیں۔ اسلام تعلق توڑنے کے لیے نہیں، اسلام تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اور رشتہ داروں پر حق ہے، محلے میں انسان رہتا ہے تو محلے پہ محلے داروں کا بھی حق ہے۔ آپ ان کے گھر، ان کے غم دکھ درد میں شریک ہوں، مریض کی عیادت کریں، فوتگی میں جنازے میں شریک ہوں، ان کی دعوت کو آپ قبول کریں، اپنے دل کو ان کے لیے آپ صاف کریں، کسی بھی قسم کی میل نہ آنے دیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت اور آبرو کی آپ حفاظت کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6745 نمبر پہ یہ حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اور قرآن کریم میں بھی بار بار صلح رحمی کی طرف، رحم کرنے والے کی طرف یہ بار ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی نیکی کریں اور اس کو فوراً بھول جائیں، نیکی کر کے آپ دوسروں تک ہرگز مت پہنچائیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر دی ہے۔ نیکی کر کے بھول جاؤ۔ کوئی افطاری کا وقت ہوتا تھا نا، آج سے 20 سال پہلے، تو ہر شخص اپنے گھر میں جو پکا ہوتا تھا اپنے بیٹے کے ذریعے دوسرے گھر میں پہنچا دیتا، شیئر کر دیتا۔ آج کیا کرتے ہیں، آرام سے دسترخوان لگایا، اس کی پکچر اتاری
واٹس ایپ پر اپلوڈ کر دی اور فیس بک پر شیئر کر دی۔ پہلے جب بھی کوئی کسی سے ملتا، بچے ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، جلدی سے لے کے آتا، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، محنت کر کے ملتی ہے۔ اب جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو سب سے پہلے تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ بھی میری تصویر اتری ہے، اس کے ساتھ بھی میری تصویر اتری۔ یہ سارا چینج ہو گیا، ایسا نیا سسٹم آ گیا ہے۔ پہلے لوگ کتے جو ہے وہ دروازے پہ رکھتے تھے، پہلے لوگ دروازے پہ بندہ کھڑا کرتے کہ کوئی کتا نہ آ جائے گھر میں، کیونکہ کتا ناپاک ہے نا، فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور اب کیا کرتے ہیں، کتے دروازے میں رکھ دیتے ہیں کوئی بندہ نہ آ جائے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ خراب لوگ تھے، کھانا گھر میں پکاتے تھے اور گھر والے بیٹھ کے دیکھتے تھے، ناچنے والیاں باہر سے آتی تھیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کھانا باہر سے آتا ہے، ناچنے والی گھر میں ہوتی ہے۔ پورے کا پورا سسٹم تبدیل ہو گیا ہے۔ ریاکاری کا ایسا وسیع بازار کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ جب سفر کرتے تو آپ کیا کرتے، ادھر جانا ہے تھوڑا سا چلتے، رخ بدل لیتے دشمن کے وار سے اور اس کی پلاننگ سے بچنے کے لیے۔ ہم ہر تیسرے منٹ فیس بک پر پکچر آ رہی ہے، اس میں لوکیشن ظاہر کر دیتے ہیں، اس وقت میں یہاں پر ہوں، اس وقت میں یہاں پر ہوں۔ اور بعض جو ہیں کرم وجل اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، کہتے ہیں اس وقت میں وضو کر رہا ہوں، ابھی ہی واش روم سے نکلا ہوں۔ یہ کوئی معلومات ہے دینے کی؟ اتنا حریص انسان ہو گیا، اللہ پاک ایسی حرص سے بچائے۔ صحابہ اکرام شہرت کو مصیبت سمجھتے تھے۔ وَاتَّقَ اللَّهِ عَبْدٌ فَحَدِّثْ شُهْرَةً، جو شہرت چاہتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ نَاصَدَّقَ عَبْدًا قَطْ فَحَدِّثْ شُهْرَةً، شہرت کاری پوری زندگی صداقت نہیں رہ سکتی، یہ ضرور جھوٹ بولے گا، ضرور جھوٹ بولے گا۔ رومیوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس وقت مبارزت ہوتی تھی، ایک رومی آئے مسلمان، دوسرے گئے، تیسرا گئے، شہید ہو گئے۔ ایک شخص آیا وہوا متلسم، اس نے اپنے چہرے کو ڈانپ دیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، رومی کے ٹکڑے کر دیے۔ رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی فرشتہ آ گیا ہے، بدر میں بھی آئے تھے تو آج ہو سکتا ہے پھر آ گئے، وہ ڈر گئے۔ مسلمان بھی پریشان کہ یہ بندہ کون ہے جس نے منٹ نہیں لگایا، منہ ڈھانپا ہوا ہے اور رومی کے ٹکڑے کر دیے۔ جلدی سے جب بھاگے تو یہ کون ہے، کون ہے؟ ان میں سے ایک عمر بھی تھا۔ او عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ بن مبارک رونے لگے، کہا عمر مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں تم سر فہرست ہو گئے، تم نے میرا نام کیوں لیا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم سر فہرست ہو گئے۔ اس طرح کی باتوں کو ذلت سمجھتے تھے، اس طرح کی باتوں کو آج ہم نے ٹرینڈ بنا لیا، اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی بہترین پلاننگ ظاہر کر دی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، تو اس کو آپ بھول جائیں۔ جیسے کہ آج کل ٹرینڈ ہے ویسا مت کریں،
اور آخر میں تمام بہنوں سے یہ گزارش کروں گا، بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔